بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کے کھلاڑی صدر عارف علوی نے جس طریقے سے نگران حکومت کی دھجیاں اڑاتی ہیں، نگران حکومت کی منجی ٹھوکتی ہے اور نگران حکومت کو فارغ کر دیا ہے، نگران حکومت کی دھجیاں اڑاتی ہیں، برقچے اڑاتی ہیں، آخرکار جنرل آصف منیر کو یہ سارا چارج سنبھالنا پڑا، نہ صرف سیکیورٹی کے معاملات پر بلکہ ملک کے اندر اکانومی کو بہتر کرنے کے معاملے پر اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل آصف منیر ایکٹیو ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے یہ تمام کے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں معاملات کو بہتر کیا جائے۔ ادھر سے صدر عارف علوی نے اس نگران حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دو ٹوک پیغام بھیجا ہے۔ صدر عارف علوی ڈٹ گئے ہیں اور صدر عارف علوی نے ایک تو جانے سے انکار کر دیا، دوسرا یہ کہ صدر عارف علوی کے اوپر جو پریشر تھا استعفے کا وہ صدر عارف علوی نے مسترد کر دیا اور استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، اور اب صدر عارف علوی اس وقت تک صدر رہیں گے۔ عارف علوی اس وقت تک جب تک ملک کے اندر انتخابات نہیں ہو جاتے اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں وجود میں نہیں آ جاتی، اتنی دیر تک یہ صدر رہیں گے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب صدر نے نگران حکومت کی پھیرنی ایسی کہ تیسی، وہ کیسے اب آپ نے اس کو سمجھنا۔ صدر کے پاس اصل میں پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا تھا، وہ تھا پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے کچھ بلوں کو قوانین بنانے کا، اور وہ بل جو تھے وہ بڑے اہم تھے جن کو قوانین بنانے کے لیے صدر نے دستخط کرنے تھے یا صدر کی اپروول چاہیے تھی۔ وہ قوانین تھے اصل میں ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کو اور چیئرمین عمران خان کو۔ اب صدر کے پاس جب پہنچا تو صدر کو تو پتہ تھا پہلے یہ کہ سازش ہو رہی ہے، اور انہوں نے قانون تو آخرکار میرے پاس ہی لے کے آنا ہے، میں پھر دیکھوں گا، میں پھر انہوں دی منجی ٹھوکاں گا۔ یہ صدر بیٹھا ہوا تھا انتظار میں، آ جاؤ۔ صدر کے پاس جیسے ہی وہ بل پہنچتے ہیں تو صدر چپ کر کے بیٹھ گیا، چپ بٹ لی۔ صدر نے کہا کہ نہ میں نے دستخط کرنے ہیں، نہ اس کے اوپر سائن کرنے ہیں، نہ اس کی اپروول دینی ہے، اور ان کو واپس بھیجو۔ اب صدر کی جانب سے جب واپس بھیجنے کا کہا گیا، اس وقت تو قومی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی۔ صدر نے ایک منٹ نہیں لگایا قومی اسمبلی ڈیزالو کرنے میں، تاکہ یہ دو چیزیں بڑی اہم ترین، الیکشن کی تاریخ کا اختیار بھی اس وقت صدر کے پاس ہے، اور دوسرا یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ، صدر نے ان کے اوپر دستخط نہیں کیے، اور نیچے سے جو ان کی سٹاف تھی صدر مملکت کی، انہوں نے 2 نمبری کی، انہوں نے فورجری کی، انہوں نے نیچے سے کام ایسا ڈالا کہ صدر کے اختیارات کو خود استعمال کر لیا، یا پھر صدر کی نالج میں لائے بغیر انہوں نے جو بل تھے وہ وزارت قانون کو بھیج دیے، یہ نگران حکومت کو بھیج دیا۔ نگران حکومت نے سمجھا کہ یہ ہو گئے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ کنسنٹ آ گئی صدر کی جانب سے، حالانکہ دستخط تو تھے ہی نہیں۔ انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر کے تو اس کو پاس کر دیا اور قانون بنا دیا ان بلوں کو۔ صدر نے سنڈے والے دن صبح سویرے اٹھ کے ناشتہ کر کے صدر نے ٹویٹ کر کے دھماکہ کر دیا، اور پورے ملک کے اندر بھونچال آ گیا۔ اس کے بعد صدر نے کہا کہ میں نے یہ دستخط کیے نہیں، جو ٹویٹ کیا میں نے یہ دستخط کیے نہیں، میں نے اس کی اپروول دی نہیں، میں تو اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے واپس بھیجنا چاہتا تھا، میں نے اپنے سٹاف کو بتا دیا تھا، میرے سٹاف نے اب 2 نمبری کی ہے، اس وجہ سے یہ 2 نمبری میرے کھاتے میں نہیں آنی، اور یہ قانون نہیں بنا، یہ متنازع قانون ہے۔ اس کے اوپر سندھ بار کونسل کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کر لیا گیا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ساتھ میں سویلینز کا فوجی ٹرائل میں مقدمہ یہ اب آ رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں، اور نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے یہ کیس لڑنا ہے، انہوں نے یہ سارا معاملہ لے کے چلنا ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا ہے نگران حکومت جو اس وقت الیکشن کے موڈ میں نظر ہی نہیں آ رہی، یہ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نگران حکومت والے جیسے کہ منتخب حکومت ہوتی ہے، 5 سال کے لیے آ گئی ہے، منجی ڈا کے بیٹھ گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کی منجی ٹھوکی ہے، اور اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو بات کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ منتخب حکومت ہے اور 5 سال کے لیے آئی ہے۔ صدر نے ان کو سمجھا دیا کہ نہ تو آپ منتخب حکومت ہیں، نہ آپ 5 سال کے لیے آئے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی رائٹ ہے الیکشن کی تاریخ کا۔ تو صدر عارف علوی اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ دیکھیں، عمران خان کی جانب سے خبر سامنے آئی ہے عمران خان سے متعلق کہ انہوں نے ایک خفیہ خط لکھا بشرا بی بی کے ذریعے، اپنی بیوی اہلیہ کے ذریعے وہ خفیہ خط پہنچایا گیا صدر عارف علوی کو، اور وہ انہوں نے خط لکھا اپنے ہاتھ سے،
اپنے ہاتھ سے خط لکھ کے عمران خان نے بڑے خفیہ طریقے سے اس کو تھما دیا، پکڑا دیا بشرا بی بی کو۔ بشرا بی بی وہ خط لے کے پہنچ گئی صدر کے پاس، اور صدر کو میسج کنوے کر دیا عمران خان نے کہ تم نے ڈٹ جانا ہے اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، کور کمیٹی کے اندر اعلامیہ جاری کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے صدر سے کہ آپ فوراً الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا آئینی اور قانونی آپ کا حق ہے، کیونکہ صدر نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی، صدر نے دستخط کیے تھے جب شہباز شریف کی جانب سے اسمبلی ڈیزالو کی گئی، صدر کے پاس اسمبلی گئی، صدر نے 5 منٹ نہیں لگائے اس کے اوپر دستخط کر دیے۔ تو اب صدر کے پاس یہ اختیار ہے، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیتا ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ اختیار ہمارے پاس آ گیا۔ جبکہ آئینی اور قانونی طور پر الیکشن ایکٹ نیچے ہے اور آئین اوپر ہے، آئین سپریم ہے، آئین بالادستہ ہے، آئین کی حکمرانی ہونی ہے نہ کہ کسی ایکٹ کی۔ وہ ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اور اس کا ایک ایکٹ ہے، وہ سپرسیڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے آئین کو، یا اس کو بائی پاس نہیں کر سکتا، یا اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے آئینی قانونی طور پر یہ اختیار صدر کے پاس موجود ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے، اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر کے اس نگران حکومت کو گھر بھیج سکتا ہے، نگران حکومت کی چھٹی کرا سکتا ہے، نگران حکومت کو سبق سکھا سکتا ہے۔ جو یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں منجی ڈا کے، اور ان کی جانب سے جس طرح سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ منتخب حکومت اور 5 سال کے لیے آگے ہیں، کیونکہ مختلف ان کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی جاتی ہے، کل بھی پریس کانفرنس کی گئی، اس میں بتایا گیا کہ ہم کچھ پالیسی کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں جو کہ منتخب حکومت کرتی ہے یا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی دیر کے لیے آئے ہیں، ہم لمبا عرصے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں حالانکہ کہتے ہیں کہ آپ عارضی طور پر آئے ہیں، جس پر ہمیں یقین نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لمبا ہی پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جانا جونا کوئی نہیں۔ اس وجہ سے صدر جہاں پر استعفیٰ دینے سے انکار کر چکا ہے، وہ اب کنٹینیو کر رہا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر نے کرنا ہے، بڑا سمجھایا اس کو، صدر کو بڑا اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا کیا ہے کہ آپ نہ کریں تاریخ کا اعلان، لیکن صدر نے کہا کہ نہیں، یہ اختیار میرے پاس ہے، میں نے ہی اس کا اعلان کرنا ہے اور میں ہی اس کو اناؤنس کروں گا تاکہ عمران خان 2/3 میجورٹی سے وزیر اعظم بنے۔